بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں زہیر اسدی. آج پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں غلام علی، جو ایم کیو پاکستان بلتستان ڈویژن کے صدر ہیں، اور اس سے پہلے یہ پی ایس پی کے جو ہے وہ امیدوار رہ چکے ہیں، اور پچھلا الیکشن بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے. اور آج ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں شامل ہے. آج ان سے ہم بات کریں گے کہ علاقے کے اندر جو درپیش مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ بجلی کا ہے، اور بجلی کی جو کمی ہے، بجلی کا نظام، اور اس کے اوپر جو ٹیکسز کی بھرمار، کیا وجوہات ہیں. اور یہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں، اور کافی جو ہے یہ مجھے کاغذات لے کے نظر آ رہے ہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں ان سے. سب سے پہلے غلام علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، اور آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور اب چلتے ہیں پروگرام کے موضوع کی طرف. تو کیا وجوہات ہیں بجلی کی جو کمی ہے، اور یہاں پہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اس کے خلاف آپ لوگوں نے کئی دفعہ احتجاج بھی کیا ہے. سید نظر کاظمی نے، آپ نے، غلام اپنے حسین ایڈوکیٹ صاحب تو میرے خیال شاید اس میں نہیں تھے، آصف صاحب تھے، اچھا قطب الدین صاحب تھے، تو امان اللہ خان صاحب تھے. تو جی آپ آج بہت زیادہ جو ہے وہ ایویڈنس، کوئی کاغذات لے کے آئے، کیا دکھانا چاہتے ہیں آج آپ ناظرین کو یہ بجلی کے کرائسس کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زہیر بھائی اور آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے، اور مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ اسٹوڈیو انعقاد کی. تو آپ کی تمام جو ٹیم ہے ان کی ایفرٹ کے لیے سلام، اور آپ لوگوں کے لیے مبارکباد. اور دوسری بات، ایک اہم ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دی ہے، تو یہ بجلی کے حوالے سے ہے. بجلی الحمدللہ ضلع گانچے میں بجلی کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ 14 پاور ہاؤس اس وقت فنکشنل ہے. اس کے باوجود اگر یہاں پہ بجلی نہیں ہے تو پھر یہ محکمے کی غفلت ہے. اور پچھلے دفعہ یہ جو بلیگون میں واٹر جو چینل ہے، وہ ایون اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 6 میگا واٹ کی ہے. اس وقت ہمیں جتنے بجلی وہ دے رہے وہ 1.5 میگا واٹ ہی پورا نہیں ہے. اب وہ 6 میگا واٹ اس پہ چلائیں گے. اب اس وقت 1.5 میگا واٹ کی جو پانی کا جو فلو ہے وہ چینل افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ 6 میگا واٹ کے لیے بجلی کی جو پانی کی جو وہ ہے لینتھ ہے، اس کو کیسے افورڈ کریں گے؟ یہ محکمے کی غفلت ہے. اور ایک ہفتے کے اندر 2 جگہوں سے ڈیمیج ہے وہ چینل. اور اگر اس ٹھیکیدار کے خلاف، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو جس بندے نے بنانے کے لیے دی اس بندے کے خلاف بھی انکوائری ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ فیزیبل نہیں تھا میرے خیال میں. اگر فیزیبل ہوتے تو شاید ہمارے لیے ایک ہفتے کے اندر 2 جگہوں سے ڈیمیج نظر نہیں آتے. صرف یہ ایشو نہیں ہے. اور دوسرا، یہ جو محکمہ ہے ان میں جو جتنے بھی پوسٹیں ہیں، یہ ابھی میں آپ کو ایک وہ دکھاتا ہوں. یہ جو ایویڈنس ہے وہ 11 kV کا جو ٹرانسمیشن لائن ہے، 11 kV کے ٹرانسمیشن لائن کو 33 kV میں کنورٹ کرنے کے لیے جو پہلے انہوں نے گرانٹ رکھا تھا وہ 19 کروڑ روپے. اب 19 کروڑ روپے میں وہ چیز فلفل نہیں ہو سکا. پھر اس کو انہوں نے انکریز کیا 22 کروڑ. اب 22 کروڑ روپے ایک 2 جگہوں پہ انہوں نے کی ہے، تو 44 کروڑ روپے بنتا ہے. یہ حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 3 کی ہے. 44 کروڑ روپے خرچہ کرنے کے باوجود آج گانچے میں بجلی کی شارٹیج کیوں ہے؟ یہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ حلقہ نمبر 1 اور 3 کا ہے، تو وہ ان کو بجلی مل رہی ہوگی، وہاں پہ بجلی جو ہے وہ ہوگی، یا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ موجود ہوگا، یا کوئی اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ موجود نہیں ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ 11 kV کا جو لائن حلقہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 3 دونوں میں سے لانا تھا گرڈ اسٹیشن خپلو میں، اور وہ لا چکے. لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر 33 kV کے لائن کو آپ فل بجلی دیں گے تو پھر وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. اب 33 kV کی بات کرتے ہیں. 33 kV کم از کم 4 فٹ تک چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. یہاں پہ لائنوں سے ہمارے جتنے بھی درختیں ہیں وہ تو ٹچ ہے. ایک بھی آپ کی بات اپنی جگہ پہ. پہلے تو بلیگون جو واٹر چینل ہے اس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس پہ بات کی تھی تو کچھ سوالات بنتے. ایک تو یہ کہ وزٹ کیا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب نے، اور اپنا زکاوت صاحب تھے ان کے ساتھ، ایگزیکٹو انجینئر BNR، اور خرم رضا صاحب تھے جو ایگزیکٹو انجینئر پاور ڈپارٹمنٹ کے. تو ان اشخاص نے جب وزٹ کیا تو وہاں پہ یہ پایا کہ جو واٹر چینل ہے وہ RCC نہیں ہے، PCC ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور
اس میں میری اطلاعات کے مطابق کہ ذکاوت صاحب نے نشاندہی کی کہ جو اس کا پروٹیکٹیو بند ہے، یعنی کہ جو واٹر چینل کے ساتھ ساتھ اس کی والز کے ساتھ جو پروٹیکٹیو بند بنے ہوئے ہیں، وہ پروٹیکٹیو بند جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی سطح سے نیچے ہے. اس وجہ سے وہ جو ڈیمیجز ہوئی ہیں تقریباً 1000 فٹ کے قریب، وہ اس کی وجوہات یہ تھی. اور اس کو اگر ان پروٹیکٹیو جو والز ہیں ان کو تھوڑا سا اٹھائیں گے تو دوبارہ شاید ایسا واقعہ پیش نہ آئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا اب یہ 33 کے وی پہ آتے ہیں. 33 کے وی جو ہے اس کی خیر یہ جگہ پہ موجود ہے یا نہیں ہے، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے بتایا کہ یہ گریڈ اسٹیشن کے لیے. گریڈ اسٹیشن پہ بالکل لائننگ ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹرانسفارمرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا مطلب سوال کیا بنتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ جگہ پہ نہیں ہے، یا اس میں ٹرانسفارمرز جو جگہ پہ نہیں ہے، یا اس میں پیسہ زیادہ لگا ہے، یا اس میں کہیں کوئی کرپشن ہوئی ہے؟ مطلب مین نقطہ کیا ہے؟ مین نقطہ یہ ہے ظہیر بھائی، نہ یہ ٹرانسمیشن لائن کمپلیٹ ہے، ٹھیک، نہ گریڈ اسٹیشن اس وقت فنکشنل ہے، صحیح، نہ وہاں پہ جو جتنے بھی آپ کو ٹرانسفارمر دکھ رہا ہے وہ ٹرانسفارمر اس وقت رننگ میں ہے، ٹھیک، چل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ جو 33 کے وی کا جو لائن، اور انہوں نے مجھے بھی بتایا تھا، یہ ذمہ داران سے جب میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ یہاں پہ اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے باقاعدہ یہ چیز لایا ہے، صحیح، اور ہم نے یہاں پہ ابتدا بھی کی ہے، صحیح. لیکن میں اس بات سے کیسے اتفاق کروں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہاں پہ لا کے یہ چیزیں کی. مطلب آپ کے کہنے کا یہ کہ یا تو یہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر 44 کروڑ روپے ایک گریڈ اسٹیشن پہ اس کو سینٹرلائز کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں تو اس سے کام لیا جائے، کام لیا نہیں جا رہا. بالکل ایسا ہی کہنا ہے. بالکل بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 44 کروڑ روپے اگر کسی پروجیکٹ پہ کسی سرکاری پیسے کو لگایا گیا ہے کسی جگہ پہ، تو اس کا جو ہے وہ کام بھی آؤٹ پٹ نظر آنا یعنی چاہیے، کہ نظر آنا چاہیے، کام نظر آنا چاہیے، جو کہ نظر نہیں نہیں آ آ رہا. رہا. تو اس میں کس کی کمزوری ہے؟ کمزوری یہ جتنے بھی محکمہ برقیات کے اس وقت کے ذمہ داران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھا، یہ ان کی کمزوری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سرکاری جو ہمارے کچھ ادارے ہیں وہاں پہ سیاسی جو ہے اثر اس سے ہٹ کر کام کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی اثر سے ہٹ کے کام میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. تو کیا یہ ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر کی کمزوری ہے یا یہ کوئی سیاسی ایشو ہے؟ نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ کی کمزوری ہے، ٹھیک، اور سیاسی بھی بہرحال اسی کے حساب سے برابر کی اس میں شریک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی ایکشن آتے ہیں، جو اس وقت اسی دور کے منسٹر ہوتا ہے، وہ اسی منسٹر کے پسند کے من پسند لوگوں کو یہاں پہ منتخب کیا جاتا ہے اور ان کو یہاں پہ مسلط کیا جاتا ہے. یہ ان کی کمزوری. اور دوسرا جو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہ صرف اس ایم ایل اے کے لیے نہیں آتا، وہ جہاں سے بھی تنخواہ لیتا ہے وہ اس عوام کے لیے آتے ہیں. یہ اس کو بھی سوچنا چاہیے. ابھی دیکھو یہ محکمہ برقیات ہے، محکمہ برقیات کے اس وقت کے جو ایکشنز آپ ہیں وہ اپنے حساب سے اچھے کام کرے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو کام کرتے ہیں اس کو دکھنا بھی چاہیے. لیکن دوسرا وہ ذکاوت صاحب فیلڈ اس کا نہیں ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے دکھ رہا ہے، اچھے کام کر رہے، اس کے خلاف آج تک کوئی نہیں گیا. پاور ڈپارٹمنٹ کے جو ایکشن صاحب ہیں، یہ اپنے خرم صاحب باقی دیگر معاملات میں ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں، خیر اس دوران میں یہ وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. بالکل. اور ہاں ان سے جو بل کا جو ایشو ہے یا جو اسمبلی میں جو قرارداد یا بل جو پاس ہوا ہے اور جو ٹیکسز وغیرہ پہ جو اختلافات ہیں وہ عوامی سطح پہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. مگر آپ یہ کیا نہیں سمجھتے کہ لوگوں کی ایک رائے ہے کہ بجلی میں بہت بہتری آئی ہے ان کے آنے کے بعد؟ بجلی میں واقعی میں آیا ہے. میں اس ایکشن کے خلاف بہرحال کچھ نہیں کہتا. یہ جتنے بھی میرے پاس ایویڈنس ہے یہ اس سے قبل کی ہے، ٹھیک ہے. میں بہرحال اس سے ڈسکس کرنے اس معاملے مطلب ایشو ہے اور ایشو ہے، اور مگر یہ شاید ان کے نظروں سے نہ گزرا ہو. مسئلہ ہے مگر یہ ٹائم وہ نہیں ہے، اس ٹائم ڈیوریشن میں نہیں ہوا. نہیں، ڈیوریشن میں اس وقت نہیں ہوا، لیکن اب یہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیز پاسبل ہے، یہ چیز کر سکتے ہیں. قابل معاملہ جو ہے نا کہ قابل غور ہے، قابل غور ہے. اب 44 کروڑ روپے ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، نہیں بڑی، یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے. اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرتا تو شاید آج ہمیں یہ نیچے کاغذ مجھے نظر آ رہا ہے محمد بھائی، یہ کہ آج آپ پروگرام میں آتے ساتھ ہی پہلے پروگرام میں نہیں ظہیر بھائی میرا پاس پریکٹس ہے. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہلے پروگرام میں ہی آپ جو ہے نا یہ سارے ایویڈنس لے کے آگے تو اچھی بات ہے.
نہیں ایویڈنس میں صرف آپ کے لیے صرف آج یہ 2 سے 3 کاغذ لے کے آیا ہوں. ایویڈنس میرے پاس اتنا بڑا ایک بک ہے ماشاء اللہ. تمام ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے. لیکن آج میں صرف یہ دو ایویڈنس لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ 2 جو ایویڈنس ہے وہ میرے لیے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. ضروری سمجھا آپ نے. بالکل کیونکہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ جتنے بھی پوسٹریں ہیں یہ اپنے پوسٹ سے ہٹ کے دوسرا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک. آپ یہاں پہ ڈرائیور لا کے آپ کا ہیلپر کا کام کر رہے ہیں اور ہیلپر جا کے آپ کے بالکل آپ کی اس بات سے ہم ایگریڈ یعنی کہ ہم اس سے متفق ہیں. میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو ہے پاور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ جس عہدے پر بھرتی ہوئی ہیں اسی جگہ پر بھرتیاں جہاں ہوئی ہیں انہی عہدوں پر ان کو دوبارہ جو ہے وہ بٹھایا گیا اور ان سے وہیں پہ کام لے رہے ہیں کچھ عرصے سے. یہ ایجوکیشن کا ہوا تھا. ایجوکیشن کی جہاں پہ بندے کی ڈی پی سی ہے وہاں پہ ان کو مطلب پوسٹنگ کیا گیا تھا. لیکن میں نے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ بات ابھی تک شاید میرے ذہن میں نہیں ہے. شاید ذہن میں نہ ہو. آپ ایکسن صاحب سے ملاقات نہیں ایکسن صاحب ڈیٹیل لے سکتے ہیں. ایکسن صاحب سے میں اس معاملے پہ بھی ڈسکس کروں گا. لیکن اگر ایکسن صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے کیونکہ ایکسن صاحب سے پہلے اگر ایسا ہے تو وہ لازماً اس میں یہ کہ کوئی لیگل نہیں ہے. لیگل نہیں ہے. اگر ایسا ایکسن صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز انلیگل ہے تو پھر اس کے اوپر نوٹس لینی چاہیے. نوٹس کون لے گا؟ یہ تو ایکسن صاحب کی ذمہ داری ہے. نوٹس کون لے گا؟ ایکسن صاحب. یہ جو کچھ ہوا ہے کیا یہ ایکسن صاحب سے اوپر کے لوگوں نے کیا یا ایکسن سے نیچے؟ ایکسن سے بلو ہے. اچھا. یہ تو یہ جتنے بھی گبلے ہوئے ہیں یہ ایکسن سے نیچے کے لوگوں نے ہی کی ہے. ٹھیک. یہ ایکسن سے اوپر والوں کی کوئی ٹھیک وجوہات تو نہیں بنتا. یہ تو لوور سٹاف سارے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے لیے مین شارٹیج جو چیزیں ہیں ایک پاور ہاؤس کے اوپر پاور ہاؤس جو آپریٹر ہے وہ اس وقت ان کے آفس میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ یا کوئی ٹریکٹر کا ڈرائیور یا کوئی گاڑی کے ڈرائیور وہ مشین کو چلا رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے مشین کے سارے جتنے بھی خرچات آتے ہیں یا مشین کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں. تو پھر اس کے لیے میں ذمہ دار تو تھوڑی ہوں. یہ ایکسن کو خود چاہیے کہ وہ انکوائری کریں اور جو ذمہ داران جس جگہ پہ رہنا چاہیے ان کو وہاں پہ بھیج دیں تاکہ علاقے کے لیے نقصان پھر سے نہ اٹھانا پڑے. صحیح آدمی کو صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ غلام علی صاحب. ناظرین آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر پیدا ہوتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے ان سوالات کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اور گانچے کے ایشوز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں اور ان کا حل جو آپ سمجھتے ہو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.